ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ہم مزید سے مزید طلب کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتے جو ہمیں پہلے اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پہلے معاملات اللہ نے حل کیے ہوتے ہیں، ہم ان پہ شکر نہیں ادا کرتے۔ ہمارے جب معاملات پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم گڑ گڑا کے واسطہ دے دے کے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں، ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام سلجھ جاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کو ہم اللہ کا شکرانہ نہیں ادا کرتے۔ ہم شکرانے کے طور پہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، ہم شکرانے کے طور پہ کسی کی مدد نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کسی کو بھی دیتے نہیں ہیں، ہم نفل نہیں پڑھتے شکرانے کے، ہم جن کے وسیلے سے ملا ان کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم ان کے شکرانے کی نفل نہیں پڑھتے، ہم ہر نماز میں نہیں، ہم اس دن 5 وقت کی نماز میں بھی ریپیٹ نہیں کرتے یا اللہ تو نے یہ میرا کام حل کر دیا، یہ میرا یہ معاملہ حل کر دیا، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ یہ آپ یہ غور کیجئے گا اس چیز پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے بھی میں یہی کہتی تھی کہ میری دعا آپ لوگوں کی طرح کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے کمنٹس ہیں جس میں ان لوگوں نے کہا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کوئی بھی منت مان لیں، ہم کوئی بھی وظیفہ کر لیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں شیئر کرتی، اپنی شیئر کرتی ہوں کہ میں بھی جو وظیفہ پڑھتی تھی میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی، میں اتنے لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتی تھی، اور یہ نہیں کہ میں ملا کے پڑھتی تھی، میں ایک وظیفہ پڑھتی تھی، اس کو پھر دیکھتی تھی کہ اس کا اثر ہو رہا نہیں ہو رہا، پھر دیکھتی تھی نہیں ہو رہا تو میں دوسرا شروع کر دیتی تھی، تیسرا، چوتھا، جو مجھے بتاتا تھا، کیونکہ گھر میرا پورا موبائل بھرا ہوتا تھا وظیفوں سے، میں بس لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے، عمل اور جو طریقہ کار وہ بتاتے تھے میں وہ سب پڑھتی تھی، لیکن میرا کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، میرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، میں وظیفے بھی پڑھتی تھی، مجھے جاب ضرورت تھی تو میں جاب کے لیے وظیفہ بھی پڑھتی تھی، دوسری طرف سے میں اپنی سیدھیاں ٹاپ ایک کو کہتی، دوسرے کو کہتی، تیسرے کو کہتی آپ کہیں میری جاب پتہ کر دو، آپ مجھے کر دو، جس کا مجھے لگتا تھا کہ ان کے پاس ہوگی، میں سب کو میسج کالز کر رہی ہوتی تھی۔ اچھا، ایک طرح سے میں اللہ سے بھی، لیکن دوسری طرف سے میں خود سے کوشش کرتی تھی۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ سیکنڈ، میں ایک طرف اللہ سے حاجت طلب کر رہی ہوتی تھی، دوسری میں نعوذ باللہ ایسا ہے کہ شاید میرا یقین کامل پختہ نہیں تھا، شاید نہیں، یقیناً، اور میں انسانوں پہ زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو نوٹ کیا، میں اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ انسانوں پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں فلاں کو بول دوں اور یہ میرا کام کرے گا، یہی کرے گا میرا کام، اسی نے کرنا ہے میرا کام، مطلب کہ میرا 50% نعوذ باللہ بھروسہ نعوذ باللہ رب کے اوپر، باقی میرا انسانوں کے اوپر، مطلب کہ میں نے 100% اللہ کے اوپر نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ یہ میں اپنا بتا رہی ہوں، یہ اپنی زندگی کا برا ترین المیہ کہہ لو، بری ترین میری خصلت کہہ لیں آپ، یہ میں کرتی تھی۔ اور لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جب میں نے رب سے نماز میں کہہ دیا، جب میں نے رب سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں تہجد میں کر لی تو مجھے معجزے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہم نے وہ لائن بھی سنی ہے، اے بندے تو ہیلا کرے گا تو میں تیرا وسیلہ کروں گا، یہ بھی میں نے سنا ہے۔ لیکن میرا کام تھا، میں جس بندے کے مجھے لگتا تھا کہ یہ جاب ان کے پاس کمپنی میں ہے، یہ کہیں بھی ہے، ایک مثال دے رہی، جاب کی مثال دے رہی، اور بھی کچھ بھی ہو سکتی دعا، تو میں ان کو سی وی ڈراپ کرنے کے بعد ان کی منٹ ترلے یا ان کو بار بار فورس نہ کرتی کہ لازمی لازمی لازمی، میرا کام تھا کہ میں ان کو صرف سی وی ڈراپ کر کے چھوڑ دیتی، بس سمپل میرا کام تھا، جاب کا بول دیا اور ختم۔ اور باقی میں اپنے ذہن میں یہ رکھتی کہ رب ہے نا، میں نے تو رب سے کہا ہے، میں نے تو رب سے مانگا ہے نا، میں نے تو رب سے التجا کی ہے، اس بندے سے میں کیوں مانگوں؟ تو میرا رب جب راضی ہوتا ہے تو میرا رب میرا وہی کام میرے بغیر بولے اسی بندے سے جو مجھے نہیں بھی دینا چاہے گا، لیکن میرا رب جب راضی ہوگا، میں اپنے رب پہ 100% یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگوں گی تو میرا رب اسی بندے سے میرا کام کروائے گا۔ جو لوگ ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے، میرا رب جب راضی ہوتا ہے تو میرا رب انہی بندوں سے ہمارا وہ کام کرواتا ہے اور وہ کام لیتا ہے۔ یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ دعائیں قبول نہ ہونے کا۔ میں انسانوں کے اوپر بہت بھروسہ کرتی تھی، بہت بھروسہ کرتی تھی، میں نے سمجھ لیں آدھی زندگی انسانوں پہ بھروسہ کی ہے، اور میں اتنی تباہی کی طرف گئی ہوں، میں بہت برباد ہوئی ہوں، میں بہت تباہی کی طرف گئی ہوں، میرے سب کچھ تباہ ہو گیا، میرا سارا پیسہ چلا گیا، میرے کام چلے گئے، میرا قرض دار میں ہو گئی، ایون کہ مجھ سے میرے اپنے قریبی لوگ، میری فیملی کے لوگ، میرے رشتہ دار، میری دوستیں سب مجھ سے دور ہو گئی، سب مجھ سے دور ہو گئی، اور میں نے انسانوں پہ بھروسہ کر کے یہ میں نے پایا آخر میں، جو ساری زندگی کی میری محنت تھی، خدمت تھی، وہ سب پانی میں مل گئی۔
इंसानों पे भरोसे की वजह से। मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का ये तजुर्बा बता रही हूँ, कभी बहुत लंबी स्टोरी है, कभी मैं शेयर करूँगी, बहुत लंबी स्टोरी है। इंसानों पे कभी भरोसा ना करें, कभी भी भरोसा ना करें, हमेशा अपने रब से मांगें। जब दुआ मांगो तो जहन में, जब आपका मामला किसी इंसान के सुपुर्द हो, किसी इंसान के हवाले से हो, तो खुदा रहा दुआ करते हुए उसको जहन में ना लाया करें कि वो बंदा, अल्लाह जी से दुआ करती हूँ, अल्लाह उस बंदे से, अल्लाह जी उस बंदे से मेरा काम करवा देगा। इस तरह कुछ नहीं सोचा करें, वैसे ही सोचा करें बस मैंने रब से कह दिया ना 100%, बस मैं रब पे आसरे पे। अब मैं मतलब कि दुआ करने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब दुआ गिड़गिड़ा के आप लोग मांग रहे हो, कर रहे हो, उस दुआ खत्म होने के बाद आपके चेहरे पे एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट हो, और आप जहन में ये आपके जहन में ये आना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया है। ये आपके अल्फाज मुंह से निकलने चाहिए, दिल में होने चाहिए ये अल्फाज। मतलब कि दुआ करके आप इतना यकीन कामिल रखो अपने रब के ऊपर, इतना यकीन रखो कि आप दिल में पुरसुकून होके कहो इंशाल्लाह बस अब मेरा काम हो गया। मतलब कैसे लगे आपके जहन में यह है कि बस मेरा काम हो गया है, हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। और फिर देखो आपकी दुआएं कैसी कबूल नहीं होती। आप रब से कहो, आप रब को पहले रब की तारीफ किया करो। आप दुआ करने से पहले रब की तारीफ किया करो, वो कितना कादिर है, कितना गफूर रहीम है, कितना रहमान और रहीम है, सारे जहां को पालने वाला है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मतलब कि अल्लाह से तारीफ, अल्लाह से बयान करो कि अल्लाह मैं इतनी गुनाहगार हूँ, इतना गुनाहगार हूँ, फिर भी तूने मुझे अता किया, फिर भी तू मुझे सांस दे रहा है, फिर भी तू मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। मैं तेरा शुक्र नहीं अदा करता जैसे मुझे करना चाहिए, मैं शुक्र अदा करने का हक ही नहीं अदा कर सकेंगे, फिर भी तू मुझे अता कर रहा है, फिर भी अपने खजानों से बेबहा मुझे अता कर रहा है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है, मुझे मांगने से पहले मुझे वो चीज दे रहा है। मतलब अल्लाह की तारीफ तो करो, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो आप दुआ से पहले। दुआ के भी तरीके होते हैं, दुआ के भी असूल होते हैं, ऐसे थोड़ी। आप हम बचपन में अम्मा से हम कुछ चीज मांगते थे तो हम कितना अम्मा से हम मक्खन लगा रहे होते थे, है ना? देखा है आपने हम कितना मक्खन लगा रहे होते थे, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अच्छा तंग नहीं करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा, मुझे ये दे दें, मुझे ये कर दें, हमें ये कर दें। मतलब हम कितनी तक जो है मक्खन, एक कहने की मोहब्बत और अपनी वो उनकी तारीफें करना, उनकी वो करना, उनकी बात मानने वाली बात कहना, और फिर हम उनसे चीज मांगते थे तो हमें दे देती थी वो। तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। आप उनसे एक दफा बोल के तो देखो अपने अल्लाह से। लेकिन एक बात, जब अल्लाह से बोलो तो फिर इंसान पे भरोसा छोड़ दो और ये कहो मेरे रब मैं तेरी रजा में राजी हूँ, जैसा तू चाहता है मुझे वैसा अता कर, जैसे तू चाहता है मुझे वैसा बना दे, जैसे तू चाहता है मुझे वैसे रहना है, मुझे वैसे बनना है, मुझे वैसे ही करना है। मैं अपनी चाहत को मैंने साइड पे कर दिया, मैंने अपनी चाहत को खत्म कर दिया, मैं तेरी चाहत, तेरी रजा के लिए इंतजार में हूँ। जैसे तू चाहेगा, तू करेगा, मैं वही मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी अपना, मुझे तेरी रजा चाहिए, सिर्फ तेरी रजा। आप एक दफा अल्लाह से मांग के तो देखो, अल्लाह से कह के तो देखो, फिर आप एक वजीफा भी पढ़ोगे ना, जो आप वजीफे पढ़ते हो ना, आप कहते दुआ कबूल होती, फिर आप वजीफा स्टार्ट ही करोगे तो मैं कैसे कह दूं कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है। आज मैं मुंह से जो दुआ निकालती हूँ, आप यकीन करें, मैं कल भी मेरे जो नीचे वाले पड़ोस में जो घर है उनसे वो आई थी, मैंने उनसे ये कहा आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मुंह से जो दुआ निकालती हूँ, मैं जो मांगती हूँ, मुझे अल्लाह दे जा रहा है वो चीज़, और मेरी कबूल होती जा रही है। मतलब कि क्यों? क्योंकि मैंने अल्लाह की चाह में, अल्लाह की रजा में राजी हो गई। मैंने बंदों पे भरोसा बिल्कुल खत्म कर दिया, 0% मेरा भरोसा इंसानों के ऊपर। मैंने अपने करीबी लोगों को भी बताना छोड़ दिया, मैंने लोगों से बातें शेयर करना छोड़ दी। मैं अल्लाह से शेयर करती हूँ, मैं लोगों से नहीं बात करती। मैं अकेली होती हूँ, मैं आराम से बैठ के अल्लाह से बातें कर रही होती हूँ। मैं सारा दिन का हाल, मैं अपने पूरे दिन का हाल जब इशा की नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह से करती हूँ। मैं जब ताजुद की नमाज पढ़ती हूँ, आप यकीन करें, मैं जब वहां से बैठ के अल्लाह से सारी बातें कर रही होती हूँ। आज दिन को ये हुआ, आज दिन को वो हुआ, आज मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये नहीं हुआ। मतलब कि मैं सब कुछ बता रही होती हूँ अल्लाह को, जैसे मैं अपने माँ बाप को बताती थी ना, बल्कि उनको भी मैं नहीं बताती थी, उनसे भी मैंने आज तक कोई शेयर नहीं किया, उनसे भी मैंने आज तक जी भर के बातें ही नहीं की। मैंने मतलब कि उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया, कोई दुख भी नहीं बताया मैंने अपने माँ बाप को। लेकिन मैं अल्लाह को हर दुख बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है, मौला के सिवा, बीबी के सिवा मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ रब और मैं, बस मौला।
ابھی بھی. تو میں اللہ سے ہر بات کرتی ہوں, اللہ سے کہتی ہوں بس مجھے تیری رضا میں راضی ہے. میں آج کل جو دعا کرتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے, جو دعا کرتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی. میں نے انسانوں کو چھوڑ دیا, انسانوں سے دور ہو گئی میں, اور میں نے لوگوں کی مدد, اس صورت میں مدد کا لفظ یوز نہیں کروں گی, لیکن میں لوگوں کے کام آنا شروع ہو گئی. پہلے بھی بہت کام آتی تھی, یہ نہیں, میری باپ کی تربیت بہت اچھی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ہم ناؤز باللہ خاک کے ذرے کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں ہم لوگ, تو اس قابل بھی نہیں ہیں. لیکن میں پہلے بھی بہت کرتی تھی, لیکن اب میں نے 100% میں نے اپنی زندگی جو مختص کر دی کہ میں جو کماؤں گی, جو بھی کماؤں گی, میں جو بھی میرے حصے میں آئے گا وہ سب میں اللہ اور مولا کے نام پہ بانٹ دوں گی. اپنے کفن دفن کے علاوہ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی. عمرہ اور زیارت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف کربلا اور اللہ کا گھر. بس مجھے بیوی کے در پہ اور اللہ کے مولا کے در پہ جانا ہے. بس مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا ہے, مجھے اللہ کا گھر جانا ہے. بس مجھے یہ میری اور کفن دفن, مجھے اس کے علاوہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے دنیا کی. باقی جتنا کمانا ہے, جتنا کمائی کا حصہ ہے میرا, میں ابھی بھی کوشش کرتی ہوں 80% کسی کے کام, اور یہ ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے, ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہماری نہیں ہوتی. ان میں سے آدھا حصہ ضرورت مند لوگوں کا ہوتا ہے, یہ ہمارا نہیں ہوتا. یہ میں بتا دوں 100% ہمارا نہیں ہوتا. ہمیں 2 روٹیاں, اگر ہمارے حصے میں 2 روٹیاں آئی ہیں تو ایک ہمیں کھانی چاہیے, ایک ہمیں پڑوس میں دیکھنا چاہیے کون ہے کون نہیں ہے. اور اگر پڑوس میں کوئی نہیں ہے تو آپ کو گلی محلے میں نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی جانور تو نہیں ہے جو بھوکا پیاسا بیٹھا ہو, تو اس کے آگے ڈال دیں وہ 1 روٹی. اگر انسان نہیں ہے کوئی بھی, تو ہمیشہ میرا شروع سے ایک چیز میری رہی ہے, میں کھانے میں زیادہ حصہ نکال دیتی ہوں ہمیشہ. یہ شروع سے میری عادت ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے وقت آپ یہ کہا کریں, اور پرسکون ہو کر شکر الحمدللہ, دعا ختم ہونے کے بعد کہا کریں شکر الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی. بس یہ الفاظ ادا کریں اور دل سے کریں, دل سے پکاریں اللہ کو. پھر دیکھیں آپ کیسے دعا قبول نہیں ہوتی, کیسے آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ کی حاجت قبول نہیں ہوتی. پھر آپ مجھے کمنٹ میں آ کے خود بتائیں گے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے, ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے, ہماری فلاں چیز پوری ہو رہی ہے, فلاں پوری ہو رہی ہے. جیسے مجھے اللہ عطا کر رہا ہے, جیسے میری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. خواہش نہیں, ضرورت. خواہشات میری کوئی بھی نہیں ہے, ضرورت. خواہشیں میں بہت پوری کرنی ہے دنیا میں, مجھے کوئی ارمان نہیں ہے خواہشوں کا, صرف ضرورتیں میری. اور ماشاءاللہ, اور مجھے یقین ہے کہ ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. میں جو کماؤں گی اب میں وہ بتاؤں گی میں اس کا کیا کروں گی کیا نہیں, اور کس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں, کس کے لیے میں نے یہ چینل بنایا, کیوں بنایا, میں آپ کو سب بتاؤں گی. چلے جی, جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھے گا, اور نا امید نہ ہوا کریں, مت کہا کریں اللہ ہماری نہیں سن رہا, فلاں کی سن رہا, فلاں کی ہماری نہیں قبول ہو رہی, ہم تو مانگتے نہیں ملتا. نہیں بولا کریں, کفر نہیں بولا کریں, پلیز. اور دل سے دعا کیا کریں, اور یہ کہا کریں ہماری دعا قبول ہو گئی. دل میں یہ سوچا کریں, اوکے, بس اتنا آپ سوچ کے خوش ہو کے اور اللہ سے مانگا کریں, اور پیار سے مانگا کریں, بہت پیار سے مانگا کریں, اللہ سے چاہت سے مانگا کریں, اور کہا کریں اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں, میں تیری چاہت میں راضی ہوں, مجھے اپنی نہیں, مجھے تیری چاہت, مجھے تیری رضا چاہیے, مجھے اپنی رضا. پھر آپ دیکھیں گا جو بندے آپ کا کام نہیں کرتے, باخدا اللہ انہیں سے آپ کے کام کروائے گا, اور آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کے کام کروائے گا. چلیں جی, بہت لمبی ویڈیو ہو گئی. ویسے بھی آپ کہتے ہیں کتنی باتیں کرتی ہے ویڈیو کے اندر, یہ ویسے میری ویڈیو میں بہت باتیں ہوتی ہیں, یہ بھی میں کم باتیں کرتی ہوں, بہت زیادہ بولتی ہوں. چلے جی, اللہ حافظ, اپنی دعا خیال رکھے گا. اور ایک بات اور بتا دوں, میں جتنے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں, مجھے نام یاد نہیں رہتے, کچھ کے مجھے نام میرے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ کے نہیں ہیں. تو میں جب بھی مجلس میں جاتی ہوں, جب مجلس میں دعا ہو رہی ہوتی ہے, میں اپنی فیملی کی بھی دعا کرتی ہوں, اپنے دوستوں کے لیے بھی کرتی ہوں, میں لوگوں کے لیے بھی کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کا اسپیشلی میں کہتی ہوں یوٹیوب پہ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا بولا ہے, میرے مولا آپ کو تو نام کی ضرورت نہیں ہے, میرے اللہ آپ کو تو نام کی ضرورت نہیں, آپ تو دلوں کا حال جانتے ہو, تو آپ تو شہر سے بھی زیادہ قریب ہو میرے رب. تو ان سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں ان کی دعائیں قبول کروں, ان کی حاجت پوری کا. یہ جو وظیفہ کا پڑھ بھی نہیں کسی نیت کسی چیز سے بھی, ان کی وہ پڑھتے ہی وہ دعا قبول کر دے, بس ان کے مانگنے سے پہلے ان کو عطا کر دے. میں خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں, میں اللہ گواہ ہے, سید فیملی کی ہوں, سید زادی ہوں, میں بہت دل سے دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اور یتیموں کی تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. پریشانی ہوئے گا, اچھی اور ایک وظیفہ بہت یقین کے ساتھ کیا کریں, سارے وظیفے نہ کیا کریں, صرف ایک کیا کریں, اور پورے یقین کے ساتھ کیا کریں, اسی سے میرا کام ہوگا. یہ نہیں کہ سارے پڑھنا شروع کر, میں نے 10 لگایا تو 10 کے 10 پڑھنا شروع کر دیا آپ نے, نہیں یہ پڑھ لیتی ہوں, یہ پڑھ لیا, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ نے ایک کیا کریں,
اور دل سے یقین کے ساتھ کیا کریں. اللہ حافظ. اور پلیز یہ کمنٹ کیا کریں, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. آپ لوگوں نے بیل کو پریس نہیں کیا ہوتا نا, میں آج تک نہیں بولا, لیکن اسی وجہ سے آپ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو میری ویڈیو ملتی ہی نہیں نئی والی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے نئی ویڈیو لگائی ہے اسی وظیفے کی, اسی منت کی, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو پھر آپ مجھے سوال کر رہے ہوتے ہیں پرانی ویڈیو میں آتے. تو پلیز ذرا بیل کو پریس کر دیا کریں, اور شیئر بھی کیا کریں, لائک بھی اور کمنٹ بھی کر دیا کریں. اچھا سا, آپ کا بل نہیں آتا, آپ کا ٹیکس نہیں لگتا, جب آئے گا تو مجھے بتا دیجیے گا, میں بھی دے دوں گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.